اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو گزشتہ بات آئی قل هو اللہ احد کے تعلق سے، سورہ اخلاص کے تعلق سے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہوا قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ مطلب ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت آئی اللہ الصمد، اس کا بھی الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ترجمہ معنی و مطلب آیا۔ اب ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ سادہ سیدھا ترجمہ سمجھنے کے لیے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ گزشتہ آپ حضرات جو تفسیر میں تھے ان کو سمجھ میں آیا تھا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے واسطے چند سوالات کرے تھے۔ سب سے پہلے سوال یہ کرے تھے کہ اللہ کا حسب کون، حسب نسب کیا ہے، کس خاندان سے اللہ تعلق رکھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز لے کر آئے تھے کہ اللہ کی اولاد کون ہے، اللہ کے باپ، اللہ کی اولاد کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے رہی کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور نہ اللہ کسی کے باپ ہے۔ کیوں؟ اللہ الصمد، اللہ کی ایک دو صفتیں ہیں جو الحمدللہ قل هو اللہ احد میں احد ایک صفت ہے۔ احد کا معنی اکیلا، اکیلا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ اور صمد ایک صفت ہے، بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے کی آیتوں میں وہ اللہ وضاحت کر رہی، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی کے باپ بننے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے بیٹے بننے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو دنیا میں ہے، یہ دو رشتے بھی محتاجگی کا رشتہ ہے، محتاجگی کا۔ اور باپ کی ضرورت اس آدمی کو ہوتی ہے جو کمزور ہے، باپ کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، انسانوں کی رہبری اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیے۔ ان کو چھوڑ کر جتنے رشتے ہیں دنیا کے اندر، باپ کے علاوہ بیٹا ادھورا ہے، بیٹے کے علاوہ باپ ادھورا ہے۔ باپ کا سہارا رہا تو بیٹے کی زندگی، بیٹے کا سہارا رہا تو بڑھپن میں باپ کی زندگی، ورنہ یہ دو زندگی بھی ادھوری ہو جائے گی۔ اب دو زندگی میں ادھوری جو ہو رہی ہے، اس میں ایک چیز دونوں کو ملا رہی ہے، وہ محتاجگی، وہ ضرورت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں سے بھی بے نیاز ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو باپ بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ باپ بھی نہیں بنتے، اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کو کوئی ساتھ دے، بڑا ہو کر میرا بیٹا مجھے ساتھ دے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا ساتھ دے گا۔ جب یہ چیز جب آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے ہو جائیں گے، اور اللہ کا جو بیٹا ہوگا وہ بڑا ہو کر اللہ کی مدد کرے گا۔ اگر اللہ کو باپ مان لیے تو اللہ کو باپ مان لیے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو بیٹا مان لیے تو اللہ کو پیدا کرنے والے کون؟ وہ ایک دوسرے اللہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ بھئی ہوتا نہیں ہوتا، اللہ کو پیدا کرنے والے کون ہو گئے؟ ایک دوسرے اللہ ہو گئے۔ اب یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اللہ، بھئی مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ان کو کون پیدا کرے؟ ان کو اور ایک جنے پیدا کرے، ان کو اور پھر آخر جا کر یہ کڑی ملتی کہاں؟ اگر ایسا بھی سوچ لے کو گئے، یا بد دماغ والے، کن ذہن والے ایسا بھی سوچ لے کو گئے، پھر آخر میں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ بھئی یہ تمام کو پیدا کرنے کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک شکتی ہے، یہ قوت ہے، یہ قدرت ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز شروع ہوتی ہے، شروع، اس کے بعد اس کا، اس کے بعد اس کا، اس کے بعد اس کا، آخر میں جو چیز جا کر رکتی ہے اسی کا نام قدرت ہے، اور وہ قدرت کا نام ہی احد ہے، اور وہ احد ہی صمد ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، نہ وہ کسی کے باپ بننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمارے اساتذہ سے ہم یہ قصہ سنے، ہندوستان کے اندر جب انگریز آ گیا تھا ہندوستان میں، تو انگریز دیکھا کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں وحدانیت پر ہیں، ایک اللہ کو مان رہے ہیں۔ اب ان کو بھٹکانا کیسا بھی راستے سے بھٹکانا۔ اب عیسائیوں کا، یہودیوں کا مشن کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتی؟ اللہ کا کیا مانتی؟ اللہ کا بیٹا مانتی۔ جب اللہ کا بیٹا مانتی، یہ ان کا عقیدہ انہوں بنا لی، غلط عقیدہ بنا لی۔ اب یہ عقیدے کو مسلمانوں کے اندر اگر اتار ڈالے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ اتر گیا، تو جتنے ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں وہ پورے کے پورے عیسائی بن جائیں گے۔ جب عیسائی یہ بن جائیں گے تو یہ ہمارے انڈر میں آ جائیں گے، جب ہمارے انڈر میں آ جائیں تو ہماری حکومت چلے گی،
حکومت بھی ہماری چلے گی، مذہب بھی ہمارا چلے گا، ایک مذہب ایک حکومت چلے گی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پورا ہندوستان ہمارے مٹھی میں آ جائے گا۔ اس لیے انگریز بڑی چالاکی سے کیا کرے، بڑے بڑے پادریوں کو بلا لیے اپنے علاقوں سے، یہ گورے انگریز کیا کرے، اپنے علاقوں سے بڑے بڑے پادریوں کو بلا لیے، بلا کر مسجدوں میں چھوڑ دیے۔ مسجدوں میں کیا کیے، نمازوں کے بعد وہ پادری جا کر کھڑتے، بھی آپ کے والد کون ہیں، آپ کے باپ کون ہیں، بولتے فلاں، اب ان کا نام کیا، فلاں نام۔ ہر ایک کو یہ سوال کرتے، تو ہر ایک کو یہ سوال کر کر ذہن خراب کرتے، ذہن بناتے۔ دیکھو آپ کو کون پیدا کرے، آپ کے بعد ان کو ان کے دادا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کرتے کرتے سوال یہ کرنے لگے، دیکھو ہر چیز کو کون پیدا کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر ہے۔ تو حضرت اب جس چیز سے پیدا ہو کر ہے، آپ کے والد سے پیدا ہو کر ہیں، آپ کے ماں سے پیدا ہو کر ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے والدین کے بیٹے ہو گئے۔ تو پھر یہ سوال یہ کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نے ہیں، تو ان کو پیدا کس نے کیا؟ تو بولتے اس کو پیدا اللہ نے کیا۔ تو اللہ کیا ہو گیا، پیدا کرنے والا اللہ کیا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ سمجھانے کا طریقہ، موٹے آدمیوں کو سمجھانے کا، باپ ہو گیا۔ جب یہ باپ ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہو گئے، سیدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ مسلمان مانتے کیوں نہیں یہ بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ بات آپ تسلیم کر لیے، تمہارا ہمارا مذہب ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا نہیں مان رہے، بیٹا نہیں مان رہے، ہم اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھو سیدھی بات ہے، تم نہ پیدا کرے تمہارے والدین، تمہیں جس سے پیدا ہوئے تمہیں بچے ہو گئے، اب جس سے تم نہ جو پیدا کر ہے وہ تمہارے باپ ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم نہ بھی معلوم ہم نہ بھی معلوم، تو پیدا کون کرے، اللہ پیدا کرے، گاڈ پیدا کرے، اور جیسس جس سے بولتی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی۔ جب یہ بات ہے تو اللہ کو باپ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے میں کیا جا رہا تمہارا؟ اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے تو ہم نہ جواب دیو، اس کا جواب ہے تو تمہارے علماء کے پاس جاؤ، تمہارے حضرتوں کے پاس جاؤ، جواب لے کر آؤ۔ تو ایک مجلس میں، ایک مسجد میں ایسا پروگرام ہر روز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گیا ایک پادری، جا کر یہی پٹی پڑھایا، ایسا ویسا سمجھایا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، بڑے مزے کی بات، ایک بوڑھا آدمی تھا۔ تو یہ سوال ہوا تو وہ اٹھ کر کہنے لگا، بھائی ایک بات مجھے آپ بتاؤ، انگریز کو کہنے لگا، بات بتاؤ، دیکھو میں تو آپ جتنا پڑھے ہیں، آپ کا جتنا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بتاؤ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ مجھ کو میرے والدین نے پیدا کیا۔ تو آپ کیا ہو گئے؟ بیٹا ہو گیا۔ تو آپ کے والدین کیا ہو گئے؟ آپ کے باپ ہو گئے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو کون پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس حساب سے اللہ کون ہو گئے؟ باپ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ کون ہو گئے؟ بیٹے ہو گئے۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، بھائی سچ بتاؤ، میں سچ بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ، وہ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا، بھائی دیکھو یہ بات دراصل یہ ہے، مجھے پیدا کرے میرے ماں باپ پیدا کرے۔ اور وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، میرے ماں باپ کو الحمدللہ 10 مرد بچے، 5 بھائی کو بچے ہی ہمیں، 10 مرد بچے، 5 بھائی کو بچے ہی، اگرچہ کہ ہمارے والد کمزور آدمی۔ اب یہ بتا، جو اللہ پیدا کر کو ہے نا، اللہ کی قدرت کتنی ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قدرت تو پوری کائنات پر ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اللہ کی قدرت تو پوری کائنات پر ہے۔ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا، جب اللہ اتنے طاقتور ہیں تو ایک ہی چیک بیٹھا کے کو پیدا کرے؟ سمجھ میں، جب اللہ کی قدرت اتنی زیادہ ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ کے چیک بیٹھا کے کو پیدا کرے؟ اتنے میں اللہ کی قدرت ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ ایک جواب بوڑھے آدمی کا پورا ختم، مسئلہ ہی اڑا دیا۔ بھئی جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ایک ہی چیک بیٹا کہیں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ؟ بھئی پوری کائنات کو بیٹے بنا لیتے، تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو میرے حال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے باپ ہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی کا نام سمد ہے کہ بے نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیٹا کئی کو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ باپ کے بعد وراثت کسے ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ اور
رہتے رہتے بھی باپ کو مجبوراً اپنے بیٹے کے لیے کچھ ذمہ داریاں دینا پڑے گا کہ تو بھی ایک علاقہ سنبھال، تو بھی یہ دکان سنبھال، تو بھی یہ کاروبار سنبھال، تو یہ گھر سنبھال، تو وہ یہ سنبھال وہ سنبھال، بیٹے کو ذمہ دار بنانا پڑے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اگر نعوذ باللہ اگر مان لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹکڑے ہو جاتے، اور اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی جز نہیں ملتا۔ جو گزشتہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات آئی، قل هو اللہ احد، احد کا معنی اکیلا، واحد کا معنی ایک، واحد ایک کا تو ایک کا معنی دو آتا، واحد کا تو ایک کا تو دو آتا، اکیلا کا تو دوسرا نہیں آتا۔ بھئی اردو زبان میں لے لیو، اکیلا کا تو میں یکی چیک کا تو میں یکی چیک کا کو بولے تو کیا مطلب کیا؟ کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ میں ایک کا تو میں ایک، میرا بھائی ایک، میں ایک، میری بہن ایک، میں ایک کا دوسرا ہے، اکیلے کا دوسرا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی مثال علماء اکرام یہ کرسی کے ذریعے سے بھی دیتی ہیں کہ بھئی یہ کرسی ہے، یہ پوری کرسی کب بنی؟ اس کے اجزاء مل کر ہیں۔ اجزاء کیا؟ پارٹس، یہ پاؤں، یہ سہارا لینے کا ایک پارٹ، یہ پیر، یہ ایک پارٹس، پھر نیچے بیٹھنے کے لیے اس کے پٹی وغیرہ، یہ پورے پارٹس مل کر کرسی بنی۔ یہ کرسی کب بنی؟ یہ پورے اجزاء مل کر کرسی بنی جب جا کر یہ کرسی کا وجود آیا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجزاء مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے، ایک نہیں ہے۔ یہ کرسی ایک، یہ اکیلی نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں کرسیاں ہیں، اس کو ایک کرسی کہتے ہیں، اکیلی کرسی نہیں کہتے اسے۔ یہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک ہی چیک نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اس جیسے لاکھوں کرسیاں ہیں، کیوں؟ یہ اجزاء سے بن کر ہے۔ اگر اس جیسے بھئی تاج محل اکیلا ہے، تاج محل کیوں اکیلا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی اس کا دوسرا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ عجوبہ وہ اکیلا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تاج محل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں اکیلا۔ یہ اکیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں سورہ اخلاص کے اندر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اتنی عظمت والا سورہ ہے، اتنی برکت والی سورت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں۔ تبوک مدینے سے بہت دور کا سفر، تبوک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھے کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی محسوس ہوئی، عجیب سی روشنی، ایک برکت جیسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ آج کے سورج کے طلوع ہونے میں بڑی آفتاب میں ایک بڑی کشش ہے، بڑی نورانیت نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھی حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھے، یا رسول اللہ آپ بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں پڑھنا تو چاہتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا دایاں پر اور پوری زمین کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملا دیے، سکیڑ دیے، جسے طی الارض بولتی، زمین کو سکیڑنا، زمین کو ملانا۔ اس کی مثال علماء اکرام یہ لکھ کر ہیں کتابوں میں، ہم نہ سمجھنے کے کیسا بھائی ملا ڈال دی زمین کو۔ مثال کے طور پر یہ حاصر ہے، یہ خالین ہے، یہاں سے وہاں تک ہے، یہاں سے وہاں تک ہے۔ وہاں سے چلنے کو ہے تو کتنے قدم پڑتی ہمارے؟ 20-30 قدم پڑتی، 20-30 قدم پڑتی۔ اچھا یہ پورے خالین کو مدوڑ ڈالے، فولڈ کر ڈالے، فولڈ کرے بعد کتنے قدم ہوتی؟ 21 قدم، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر۔ اب پوری خالین انگل ڈالے نا ہمیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو طی الارض کرتے ہیں، زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، زمین کو ملا دیتے ہیں، تو دور کی چیز قریب ہو جاتی ہے۔ دور کی چیز کیا ہوتی ہے؟ قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا۔ مدینے میں حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے تبوک میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ اللہ کے رسول جنازے کی نماز میں تبوک میں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں، پیچھے 2 صف فرشتوں کی کھڑی ہوئی ہے، 2 صف فرشتوں کی، ایک صف میں 70,000 فرشتے، دوسرے صف میں 70,000 فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، جبرائیل اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، یہ صحابی کے لیے کیا عمل تھا؟ حضرت معلوم ہوا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری زندگی میں یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک سورے سے محبت تھی، سورہ اخلاص، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھنے کا معمول بنا لیے تھے۔ یہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 صف فرشتوں کی نازل کیا، ایک صف میں 70,000 فرشتے، دوسرے صف میں 70,000 فرشتے، یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے۔ اب میرے دوستو اس سے بھی بڑھ کو کیا فضیلت ہونا بولا ہم نے، اس سے بھی بڑھ کو کوئی فضیلت اور ہے چھوٹا سورہ ہے، لیکن فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہم نا بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے ہمیں حاصل کر سکتی ہے۔ 3 بار پڑھ ڈالے تو یہ قرآن کا ثواب مل رہا ہم نے۔